محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر 14 جنوری سے حفاظتی تحویل میں ہیں۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا بھارتی ٹی وی کو انٹرویو۔ لیکن شامی صاحب، بڑی اہم خبریں آج پروگرام کے ایجنڈے میں، یہ تو صرف جھلکیاں آپ نے دیکھی ہیں۔ ایک تو رانا مشہور صاحب کے حوالے سے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو ڈسکس کرنے کو کل تشریف لائے تھے وہ پروگرام میں، تو اس کی تفصیلات کچھ بیان کرنی ہے۔ ہاں، کئی دوستوں نے اس پر بڑے اعتراضات کیے ہیں۔ ہاں، ہم نے ان کا نقطہ نظر بیان کیا تھا، جو انہوں نے کوئی ہماری رائے اس پہ نہ مثبت تھی نہ منفی تھی۔ نہیں، ہم نے تم سے سوال پوچھے تھے، کاؤنٹر کوسچن کی تھی، کیونکہ اگر کسی شخص پر کوئی الزامات ہیں تو جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو انہیں کلیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مگر ایک ہر کام ایک طریقے سلیقے سے ہونا چاہیے۔ آپ کہیں تو خبر بھی سنا دوں۔ آپ سنائیے۔ وہ نیب کے جو ذرائع ہیں ہمارے جن سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ رانا مشہور صاحب جو ہیں اتنے بےتاب نہ ہوں، نہ ہی اطمینان رکھیں، ان کے معاملات کی چھان بین جاری ہے اور 2 بار ان کی حاضری ہو چکی ہے، متعلقہ جو افسران ہیں اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ان کی انکوائری کو ان کے ہاں، تو تحقیقات کا مرحلہ چونکہ جاری ہے، لہذا نہ ہی بہتر ہے ان کے لیے، نہ وہ جذباتی اور نہ ہی مطمئن ہوں۔ پھر ان کو چاہیے کہ اس طرح کے جو تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ایک چٹھی لکھ دی ہے، پھر اس کے بعد اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے۔ اب اگر تفتیش کرنے والے مطمئن ہوں گے تو ان کو کلیئرنس ان کی ہو جائے گی، نہیں ہوں گے تو اپنی کارروائی کا آغاز کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ اب یہ اس ایسے موقع پر مناسب نہیں ہے رانا صاحب کہ وہ تقریریں کریں یا اپنے انٹرویو میں انٹرویو دیں یا میڈیا ٹرائل کا لفظ میڈیا ٹرائل کا لفظ استعمال کریں۔ میرا خیال تھوڑا صبر کرنا چاہیے اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ مناسب بات ہوگی۔ صبر کا پھل میٹھا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہر وقت نہیں ہوتا برابر۔ آصف علی زرداری صاحب کا بیان آیا، ایک اور بات بھی تو ہے نا، وہ جو چین ایگزم بینک ہے، ہاں جی، چین کا، انہوں نے آج اورنج لائن کے لیے قرض کی منظوری دے دی اور شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ اٹ میڈ مائی ڈے۔ مطلب یہ کہ ان کا دن جو ہے اب شب برات کی طرح ہو گیا، عید ہو گیا، ہر دن عید کا دن ہے اور ہر شب برات ہے۔ تو ان قرضہ منظور کر دیا ایگزم بینک نے، اور گویا کہ انہوں نے جو بھی ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا یا ایک ہنگامہ ہو رہا تھا، مقدمے چل رہے تھے، سول سوسائٹی شور مچا رہی تھی، اس سب سے آنکھیں بند کر کے یا کان بند کر کے چین نے قرضہ منظور کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بھئی وہ اس پر کام کرنے کو تیار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ شہباز شریف صاحب یقیناً اس پہ خوش ہوں گے اور ان کو بغلیں بجا لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور باقی اب دیکھیے جو ہو سو ہو۔ زرداری صاحب کا بیان ہے جی آج کی شہ سرخی ہماری۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور جو ملک کی سلامتی اور استحکام میں جو فوج کا کردار ہے اس سے پوری قوم کو فخر ہے۔ پھر ان کا جی بڑے نازک صورتحال ہے، اس صورتحال میں جو جنرل رحیل شریف کا اعلان ہے ریٹائرمنٹ کا، وہ قبل از وقت ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس بیان کے منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا جو دہشت گردی اور اس کے پیچھے بہت بڑی بھیانک سازش ہے، اور جو لوگ جو دانشور یا تجزیہ کار سیاستدان فوج کا ممکنہ کردار قومی معاملات میں اور احتساب کے معاملات میں تلاش کرتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس کو تبصرہ کریں، ان سے رہا نہیں گیا، جو ٹی وی کی ہماری حصہ ہے اس نے مجھے بےتاب کیا کہ ان کا میں پرانا بیان بھی جمع کر لوں اور آپ کو دکھا دوں، کہتے ہیں تو بے برکتی سی ہے۔ اچھا، رہنے دیں پھر، رہنے دیں، چلے ٹھیک ہے، چلے ہم نے کوئی پوائنٹ سکور نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو دیکھیں ہمیں ہماری جو گفتگو ہے یا ہمارے پروگرام کا ہمارا جو پروگرام ہے اور دوسرے جو ٹاک شوز ہیں ان کو فرق تو رکھنا چاہیے نا۔ چلے ٹھیک ہے، اس لیے میں نے پوچھ لیا تھا۔ ہم یہاں تانے دینے کے لیے نہیں بیٹھے، نہ کوئی یہ ڈبی بازار کی یا ککے دیا کے بازار کی عورتوں کی طرح لڑنے کے لیے بیٹھے۔ ہر سیاسی لیڈر جو ہے ایک خاص وقت میں، ایک خاص ماحول میں ایک خاص موقف اختیار کرتا ہے، اور ایک بدلے ہوئے حالات میں ایک دوسرا موقف بھی وہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو اب ہم اس کو وہ دکھائیں تو یہ ایسا دکھانے والے بہت سے لوگ موجود ہیں جو دکھا بھی دیں گے، جو دکھا دیں گے۔ لیکن ایک بات سن لیجئے، زرداری صاحب نے کئی اہم مواقع پر ایک بڑا ہی دانشمندانہ کردار ادا کیا۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب ایک ہنگامہ برپا تھا، ٹرینیں جلائی جا رہی تھیں اور جناب ریلوے اسٹیشن جو تھے لوٹے جا رہے تھے، ٹرک اربوں روپے، جی ہاں بہت نقصان ہوا تھا، 5 سے لے کے 7 ارب روپے کا نقصان جو ہے 2-3 دن میں ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا پاکستان کا نعرہ لگایا، بالکل لگایا، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس وقت لگا کر جو فتنہ پرور تھے ان کے زبانیں انہوں نے کھینچ لی ان کی اور بند کر دی۔
اور اس طریقے سے ایک بڑے ایک نازک وقت میں انہوں نے بڑی ایک دانش مندی کا مظاہرہ کیا. باقی تو دیکھیے جو مسائل بھی ہوتے ہیں، شکایات بھی ہوتی ہیں، الزامات بھی ہوتے ہیں، یہ تو ہم اس میں نہیں پڑھتے. اور آج جو انہوں نے جب انہوں نے کئی موقع پر جب انہوں نے کچھ جارحانہ لب و لہجہ اختیار کیا ہے تو میرا خیال اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت وہ بالکل بے وقتی راگنی کی. اس کا بھی کوئی نہ کوئی جواز موجود تھا، یعنی اس کی بھی کوئی کانٹیکسٹ ہوگا، کانٹیکسٹ سیاق سباق اس کا بھی تھا. لیڈر تو پھر لیڈر ہے نا، پیغام دینے کے ماہر بھی ہے، پیغام دینا ہے اس نے تو. ٹھیک ہے، اب سے ایک خاص سیاق و سباق میں آج جو انہوں نے بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے بعض تجزیہ کار، بعض ہمارے جناب ڈرامہ باز، وہ ہر چیز میں سے فوج کا کردار نکالتے ہیں اور اس سے حکومت کو اور سسٹم کو ہانکنا چاہتے ہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ کہا، ایک غلط فہمی دور کی ہے کہ ہمارے اور فوج کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تصادم نہیں ہے، اور فوج کی قربانیوں کی ہم قدر کرتے ہیں. ہم ان کو انہی لفظوں پر لے لیتے ہیں جو ان کے بیان سے نکلے ہیں، زبان سے نکلے ہیں. ان کے بیان کی اور بھی کئی مدرجات ہیں جن پر آپ کا تبصرہ. باقی ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، اس میں ابھی تک جو ان کے بیان کے اوپر رد عمل آیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے جناب یہ ایک بڑا یو ٹرن ہے اور ہمارے سیاستدان یو ٹرنز کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. کسی نے کہا جناب وہ جو کیمپین ایک چل رہی ہے کہ جانے کی باتیں جانے دو، اس کو شاید لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. کسی نے کہا چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ان دنوں انبن ہے تو اس کو موقع جانتے ہوئے دوسری جانب بیٹکنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی حقیقت ہے ان معاملات میں؟ جہانگیر جدون صاحب جو ہے نا، ان کا میسج آیا ہے، ان کا آپ نے جس سنجیدگی سے زرداری صاحب پر گفتگو کی ہے اس پر آپ مبارکباد کے بہت شکریہ جناب. شکریہ ان کا. دیکھیں ایک بات میں سنو، آپ جب کار ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں نا تو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کئی دفعہ موڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، گڑے سے بچتے ہیں، کبھی آگے چلے جاتے ہیں، واپس آنا پڑتا ہے، کبھی واپس آنا پڑتا ہے، کبھی ریورس لگتا ہے، کبھی یو ٹرن لینا پڑتا ہے. یہ سارے اس کا حصہ ہے. تو یہی انسانی زندگی ہے اور یہی وہ کھیل ہے جو انسان کھیلتا ہے. ٹھیک ہے. تو سیاست بھی ایک کھیل ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بر وقت موقع کی مناسبت سے اچھا بیان ہے. دیکھیں ایک بات سن لیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا، اور یعنی اب متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی بالاتر از دستور کاروائی کا. اب دستور کے مطابق ہمیں اپنے کام چلانے ہیں اور اس کی حفاظت کرنی ہے. اور ہماری سیاسی حکومتیں جو ہیں اور آئینی حکومتیں ان کے ساتھ دھکم پیل نہیں کرنی ہے. فوج کی عظمت بھی اسی میں ہے اور سیاست کی عافیت بھی اسی میں ہے. تو اب اس لیے اب راحیل شریف صاحب 1 سال رہے، ریٹائر ہو جائے، یہاں 4 سال رہے، یہ ایک مفاد ہر ذاتی معاملات سے بالاتر ہو کر یہ اس پہ سوچنا چاہیے اور ہزارے خیال کرنا چاہیے. ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنا پڑے گا. جو افریت ہے نا یہ دہشت گردی کا، یہ کوئی معمولی افریت نہیں ہے. اور جس طرح کے چیلنج ہمیں درپیش ہے اس عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ چھپن چھپائی کا کھیل جو ہے دوبارہ کھیلنا شروع کر دیں. تو زرداری صاحب نے اگر اس جو پانی ڈالا ہے آگ پر تو اچھی بات ہے، اور یہی بات میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی کرنی چاہیے اور ہمارے احتساب کے اداروں کو بھی. ابھی آپ دیکھیے، آپ بھی بار بار آ رہا ہے ذکر، صدر مملکت سے بھی بعض صنعتکار ملے ہیں، وزیر اعظم سے بھی ملے ہیں، اور وزیر خزانہ نے بھی، وزیر داخلہ نے بھی شہادت دی ہے کہ میں بھی ایک ملاقات میں موجود تھا. اب حکومت کو چاہیے کہ یہ ضبطہ والی کرنے کی بجائے قانون میں ایسی ترمیم ہو جائے یا ایسے قاعدے بنا دیے جائے کہ اسٹیٹ بینک کہے گا یا FBR کہے گا تو کاروائی ہوگی اور جانچ پڑتال ہوگی کسی بزنس مین کی یا صنعتکار، وہ کرنا نہیں ہوگی. بات ختم کر دے. اور نیب پر غصہ نہ
جھاڑے کیونکہ یہ بہت سے معاملات عدالت سے یہاں پہنچے ہیں. ایگزیکٹلی اس کے عدالت کے ذریعے اب تک پہنچے وہاں بھی یعنی آپ دیکھیے نا ہمارے میڈیا کے گوریلے وہاں بھی پہنچتے ہیں اور وہاں بھی ایک عجب تناؤ کا عالم ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے آگے چلے. بالکل ٹھیک ہے. شامی صاحب اب کچھ میرے خیال اچھی خبروں کی بات کر لیتے ہیں. یہ بھی تو اچھی خبر تھی نا. نہیں جو ابھی آپ نیب کی نہیں وہ تو ہو گیا تھا, نیب کے اوپر آپ آگے تھے نا. نیب کئی لوگوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے نا, نیب کے اوپر. کئی لوگوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی, لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک صاف ستھرا کام ہو اور جو مطلب ایک کاروبار مملکت ٹھیک طریقے سے چلے, ان کے لیے کوئی بری خبر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پی ایس ایل پاکستانی جو کرکٹ شائقین ہاں جی پاکستان سپر لیگ, وہ پاکستانی کرکٹ شائقین کے لیے بہت بڑا ایونٹ ثابت ہوا ہے اور بڑی خوشی کا باعث بنا ہے. لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ٹی وی دیکھتے ہوئے, میچز میں دلچسپی لیتے ہوئے, بڑے عرصے بعد پاکستان میں یہ بہار آئی, کرکٹ زندہ ہوئی ہے. کرکٹ زندہ ہوئی ہے. اور انفارچونیٹ یہ کہ پاکستان میں ہماری جو ہاکی ٹیم ہے وہ کے ایشیا کا وہ بھی جس کے آئی ہے, ساؤتھ ایشین گیمز کا, اور ہماری یہ جو وہ کارنری ٹیم جو ہے شیف جو ہمارے ہیں ان کی ٹیم گئی تھی. ہمارے کوتھم کے جو احمد شفیق صاحب ہیں انہوں نے اس کے بڑا رول ادا کیا تھا, اور وہ بھی ترکی میں گئی ہے, وہاں سے اپنے کھانے پاکستانی کھانوں کی دھوم مچا کے آئی ہے اور بڑے اجازت لے کے آئی ہے. تو اب یہ دیکھیے آپ یہ ساری ٹیمیں جو ہیں جو جیتتی ہیں, اور ہم ان کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں, کرنا چاہیے ہمیں بس کرکٹ یاد رہ جاتی ہے. بڑی مشکل سے اگر یاد آئی نہیں, بڑی جو کھانے پینے والی ٹیم ہے ہماری شیف کی, ان کو بھی مبارک, اور ہاکی ٹیم ہے ان کو بھی مبارک, اور یہ کرکٹ کی تو ماشاءاللہ یہ شہر یار خان صاحب کو بھی مبارک, اور ہمارے نجم سیٹھی صاحب کو. تو آپ نے ان کا ذکر کیا, تو نجم سیٹھی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. پی ایس ایل کے چیئرمین ہیں اور بہت بڑا تاریخی کامیاب ہے کہ پہلے پی ایس ایل کے چیئرمین ہیں. ہاں جی, پاکستان جو سپر لیگ ہے نا اس لیگ کے یہ چیئرمین سے آرگنائز کر رہے ہیں. تو یہ بڑی تاریخی واقعہ ہے کیونکہ 3 سال اس کی کوشش ہوتی رہی لیکن انعقاد نہیں ہو سکا. تو بالآخر اس کا انعقاد ہوا. آج فائنل ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا اور اسلام آباد یونائٹیڈ کا. السلام علیکم سیٹھی صاحب. جی السلام علیکم. میں نے کہا جناب آپ کو آج مبارکباد پیش کر دی جائے, پوری پاکستانی قوم خوش ہے, آپ نے ماشاءاللہ کرکٹ میں ایک نئی روح دوڑا دی ہے. مہربانی جی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے اس وقت ایک یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے, اور اعتماد میں انہیں بہت اعتماد ہو گیا اپنی قوت میں. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ایک مایوس ماحول میں آج ہم خوشیوں دیکھ رہے ہیں, خوشی دیکھ رہے ہیں اور لوگ خوش ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جی, اور یہ پاکستانی عوام اور پی ایس ایل ٹیم کی یہ اچیومنٹ ہے. تو آپ نے جب یہ سوچا تھا تو یہی خیال تھا کہ یہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا, آپ نے اپنے سارے مقاصد حاصل کر لیے؟ شامی صاحب ایسے ہے کہ جب شروع ہوا تو بہت سی نیگیٹیوٹی تھی, بڑے لوگ تھے جو کہتے تھے پہلے نہیں ہو سکا, آپ مت کریں, رسک مت لیں, ہاتھ یو ول برن یور ہینڈز, بدنامی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہم نے سوچا کہ اتنی نیگیٹیوٹی ہے تو دل تو گرتا ہے اس وقت, دل افسوس تو ہوتا ہے کہ یار اچھا شاید پھر نہ ہی کریں, مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری, ہم نے ڈٹ گئے, ہم نے کیا اور کر کے دکھایا. اور میں سمجھتا ہوں اگر کچھ ایک پیغام جانا چاہیے, نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے, ہمیں اپنے اندر اعتماد ہونا چاہیے, ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے, ہمیں آگے بڑھ کے ہر چیز کرنی چاہیے. اب تو عمران خان میں ایک چیز کو نیگیٹو نہیں کرنا چاہیے. ہمارے عمران خان صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ شہروں کی بنیاد پر ٹیمیں بننی چاہیے, انہوں نے بھی کوئی مبارکباد کا پیغام بھجوایا آپ کو؟ آپ نے تو انہیں دعوت دے دی تھی کہ آ جائیں آپ میچ دیکھنے کے لیے نواز شریف صاحب کے ساتھ. جی نہیں, ان کی طرف سے کوئی ایسا پیغام نہیں آیا جی. اچھا نجم صاحب, آپ نے ذکر کیا تھا کہ اب نیگیٹیوٹی ختم ہوئی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سپر لیگ شروع ہوتے ہی ماسٹر ریلیز کا انعقاد بھی ہو گیا, جس سے خدشہ یہ تھا کہ شاید جو اس کے اخراجات جو آ رہے ہیں وہ پورے نہ ہو سکیں, یا نقصان میں یا گھاٹے میں چلے جائے. لیکن خبر میں نے کل دیکھی کہ بریک ایون ہو جائے گا, کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں, ماسٹرز لیگ کا کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں بہت نقصان دیں گے. میرا ہمیشہ یہ موقف تھا کہ وہ بالکل نہیں چلے گی, اس کی وجوہات تھیں اور ایسے ہی ہوا, وہ بالکل فیل ہو گئی ہے, اور میرا خیال ہے اگلے سال تو شاید ہوگی بھی نہیں. اور تو اس لیے ماسٹرز لیگ جو ہے وہ تو فارغ ہے جی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. آپ کا ماسٹر سٹروک تو آپ کا ہے ماشاءاللہ. نہیں شامی صاحب, یقین کریں یہ لوگوں کی دعائیں تھی, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا. ہم نے محنت ضرور کی, ہماری ٹیم نے انتھک محنت کی, رات کو بھی کرتے رہے, دن کو بھی کرتے رہے, اور نئی ٹیم ہم نے بنائی تھی, پروفیشنل لوگ لے کے آئے تھے اور انہوں نے کر کے دکھایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہم پاکستانی ہر چیز کر سکتے ہیں شامی صاحب, ہمارے میں قوت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہیلپ کرتا ہے, ہم بلیورز ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, ہم اپنے میں اعتماد نہیں رکھتے.
सकते, और हमें चाहिए कि हम अपने आप को पॉजिटिव करें, और हमें देखिए, अगर हमें पहले दिन से ज्यादा मोटिवेशन होती तो शायद हम और भी मेहनत करते और भी कामयाब होते। हमें तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आखिरी एक आपसे छोटा सवाल है कि उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल कुछ मैचेस पाकिस्तान में भी खेले जाएंगे सुपर लीग के? इंशाल्लाह जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैंने यहाँ फॉरेन प्लेयर्स से बात की है, उनके लीडर से बात की है, मैंने उनको समझाया कि आप देखिए हम कितने पुरअमन लोग हैं बहुत, और ये मैंने उनको ये समझाया है कि देखिए ये सिक्योरिटी का मसला हल हो रहा है, आपने हमसे काम करके देखा है, आप प्रोफेशनल लोग हैं, और आप अगले साल कम से कम 1-2 मैचेस तो वहाँ खेलें। और मुझे उन्होंने यकीन दिलाया, उन्होंने कहा जी हम बहुत मुतासर हुए हैं जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, हमारा नहीं ख्याल था कि इतनी कामयाब होगी, और हम बिल्कुल आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम अपने प्लेयर्स को कन्विंस करेंगे, और आप यकीन रखें हम आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। और हमारी यही कोशिश होगी कि अगले साल कम से कम 1-2 मैचेस जो हैं वो हम पाकिस्तान में करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नजम सेठी साहब। ये तो था जी इंतजामिया का बयान, तो क्रिकेटर्स भी हमारे साथ मौजूद, बड़े मारूफ, उनकी बात भी सुनते, लेकिन ब्रेक पे जाना है। अच्छा देखिए, जो बैरियर टाउन है वो तो जनाब पूरा यानी स्पोर्ट्स सिटी बना रहा है कराची में, हाँ जी, और बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है, एग्जैक्टली, और वहीं 5 स्टार होटल्स होंगे, और वहीं मैच होगा, तो कहते 2 साल में हम मुकम्मल कर लेंगे। चले वो कराची में एक वेन्यू बन जाए, फिर वो एक आपको दुबई का और शारजा का माहौल फराहम कर देंगे, वहाँ इत्मीनान से आइए। और वो वैसे दुबई जैसा स्टेडियम बना रहे हैं वहाँ, हाँ, स्टेडियम भी पूरा शहर है किस्म का, क्योंकि तमाम होटल 5 स्टार वहाँ होंगे, तो वो वहीं ठहरेंगे, शायकीन आएंगे, और सिक्योरिटी का पूरा माहौल होगा। 2 साल के अंदर वो कहते हैं मुकम्मल कर देंगे। अब PSL पे माहिर क्रिकेटर्स क्या कहते हैं ये भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग का आज फाइनल खेला जा रहा है। पाकिस्तान की ये पहली सुपर लीग है जिसका इनेकाद हुआ, और इंतजामिया की जानिब से नजम सेठी साहब का मौक़िफ़ आपने जाना, बड़े खुश हैं, बड़ा कामयाब उन्होंने इस इवेंट को करार दिया। आप ये तो नहीं कह सकते, देखिए सब लोग खुश हैं, हाँ, कि इवेंट बहुत कामयाब है। क्रिकेटर्स हैं, नहीं वो अपनी जगह कहते हैं, लेकिन पहले तो देखिए पूरी कौम का क्या रद्द-ए-अमल है, वो तो बिल्कुल कौम इन्वॉल्व हुई है, बिल्कुल हुई है, वो खुश है, बिल्कुल हुई है। अब आप क्रिकेटर से बात कर ले, अगर किसी ने कोई तनकीद करनी हो तो वो भी कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये ना कहें कि वो उनका जो मौका है वो इंतजामिया का मौका नहीं। नजम सेठी साहब की गुफ्तगू के बाद अब बात करते हैं जनाब अब्दुल कादिर साहब से, मारूफ टेस्ट क्रिकेटर हैं साबिक और गूगली मास्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जामी साहब, बड़ा अदब के साथ मेरा सलाम बोल दीजिएगा शामी साहब। मैं जनाब उतने ही अदब के साथ मैं वालेकुम अस्सलाम अर्ज कर रहा हूँ। मैं आप ये मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये सुपर लीग का तजर्बा? आप तो दिल खुश होगा कुछ ना कुछ आपका। क्रिकेट होती है ना ये, हाँ जी, नहीं ऑफ कोर्स मैं तो बड़ा इंजॉय नहीं, बल्कि हर बंदा दुनिया, सारी दुनिया में T20 को पसंद किया जाता है, देखा जाता है, और इसको ये बहुत इंटरटेनमेंट क्रिकेट है। देखिए ये कोई कंट्री करवाए तो आपको इसी तरह इससे भी बड़ा फ्लेवर आपको मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये तो अभी भी ये जो लीग करवाई गई है इसके अंदर भी मिशन एम्बिशन, ये जो चीजें हैं प्लान, वो मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि ये टीम ये जब भी करवाई जाती है, कोई मुल्क करवाता है, पहली बात अपनी कंट्री के अंदर करवाता है। दूसरी बात यह है कि उनका एक एम होता है कि हमने फ्यूचर में प्लेयर देने हैं पाकिस्तान को, जैसे इंडिया ने प्लेयर पैदा किए, वेस्ट इंडीज ने किए। तो खादिर साहब इस लीग ने भी तो प्लेयर्स पैदा किए हैं ना जी, जैसे मोहम्मद नवाज है, असगर है, बिस्मिल्लाह है, अगर और शर्जील भी सामने आया। हाँ जामी साहब, बात यह है कि हम लैग करते हैं बैटिंग में, हमारे पास बैट्समैन हमें चाहिए। हम लैग करते हैं कंट्री में सईद अजमल के बाद ऑफ स्पिनर कोई नहीं है। हम लैग करते हैं कि यासिर शाह अनफिट हो गया तो कोई लेग स्पिनर हमारी कंट्री में नहीं है। हमें एक प्लान के तहत ये लीग करवानी चाहिए थी। शाहिद आफरीदी कप्तानी छोड़ रहा है, मिसबा कप्तानी छोड़ रहा है, मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है, मैं 5 नए लड़कों को कप्तान रखता, मिसबा को भी कप्तान न रखता और किसी शाहिद आफरीदी किसी को न रखता, 5 नए विकेट कीपर लेता, मैं इस तरीके के साथ 5 कोचेज लेता और 7 डोमेस्टिक के जो बैट्समैन है उनको मैं खिलाता और विकेट कीपर भी अपना हो जाता, 2 बाहर के प्लेयर उनके साथ लगाता, 2 पाकिस्तानी। तो हमें क्या मिलता? हमें अपना कप्तान भी फ्यूचर का उसमें मिल जाता, विकेट कीपर भी मिल जाता, बैट्समैन जिसकी जो 10 साल से हमारी बैटिंग फेल हो रही है उसमें, अभी मैंने इस लीग स्टार्ट होने से पहले कहा था ये लीग तब मैं कामयाब मानूंगा कि सिर्फ 5 टीमें एक बैट्समैन पाकिस्तान को दे दे।
اگر آپ مجھے 5 بیٹسمین گنوا دے کہ یہ پاکستان کو مل گئے تو میں کہوں گا جی یہ بالکل کامیاب ہے. اور اگر نہیں ہے تو دیکھیں نجم سیٹھی صاحب لائن پہ ہوتے تو بہت مزہ آتا. نجم سیٹھی صاحب نے یہ پگ پہننی تھی, انہوں نے یہ ہسٹری بنانی تھی, ان کا موقف صرف ایک تھا کہ یہ ہو جائے, ورنہ انہوں نے تو یہ کہا تھا زمبابوے کے بعد کہ یہ کنٹری سیف ہے اور پاکستان میں ہم یہ پی ایس ایل کروائیں گے. چلیں خدا کر کے یہ خدا کر کے ایسا ایونٹ تو ہو گیا نا, یہی قابل ستائش. اچھا یہ فرمائیے قادر صاحب, اب یہ فرمائیے کہ جو لڑکے سامنے آئے, محمد نواز ہے یا یہ دوسرا لڑکا اصغر ہے, رومان رئیس ہے, یا شرجیل نے بھی اچھی بیٹنگ کی, بسم اللہ بھی نظر آیا, یہ کس حد تک افیکٹو ہوں گے؟ اور پھر آج کے فائنل کے بارے میں پیش گوئی کیجئے نا. دونوں ٹیمیں بڑی برابر کی ہیں, پہلے اسلام آباد یونائیٹڈ ہارتا رہا, پھر اچانک فائنل میں پہنچ گیا, لیکن کوئٹہ کی ٹیم تو شروع سے ہی اچھی رہی. دیکھیں لیگ سپنر ہماری کنٹری میں لیفٹ آرم فاسٹ بولر بہت زیادہ ہے, لیفٹ آرم سپنر بہت زیادہ ہے. جو بات میں کر رہا ہوں وہ کام کی ہے, وہ اس اتھارٹی کو پی سی بی کو سوچنا چاہیے. مجھے بتائیں سعید اجمل چلا گیا, کوئی آف سپنر آپ کو 4 سال سے نظر آ رہا ہے؟ نہیں, اس پہ کانسنٹریشن ہونی چاہیے. یاسر شاہ انفٹ ہوا, کوئی لیگ سپنر کنٹری کے اندر ہے, بیٹنگ آپ کی فیل ہوتی ہے. ہم دیکھیں ہم T20 میں نیچے چلے گئے, ہم ون ڈے میں نیچے چلے گئے, ٹیسٹ میں نیچے چلے گئے. میرا مقصد ہے یہ T20 یہ لیگ یہ ضرور ہونی چاہیے, بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک مشن, ایمبیشن, مقصد وہ ہونا چاہیے تھا. چلے آج کے فائنل کے بارے میں بتائیے, کیا پریڈکشن ہے فائنل کے بارے میں, کیا کہتے ہیں آج کوئٹہ؟ دیکھیں میری ٹیم تو ہار گئی ہے, میری ٹیم تو تھی پشاور. اچھا جی میری ٹیم ہار گئی ہے پشاور, لیکن میں کوئٹے کے ساتھ دعا گو ہوں کہ ان کو جیتنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ میچز جیتے اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور وہ انڈر ڈاگز ہیں. تو اس لیے میں آئی کین کیپ مائی فنگرز کراس فار دیم کہ اللہ کرے وہ جیتیں. بہت بہت شکریہ جناب عبدالقادر صاحب, اپنی ماہرانہ رائے شامل کرتے پروگرام میں. جامی صاحب جو ہے انہوں نے تو جناب یونائیٹڈ اسلام آباد جو ہے اس کی جناب دنیا ٹی وی اس کا میڈیا سپانسر, اس کی پہلی تقریب جو تھی مہورت کیا تھا ہم نے, اس میں شرکت کی تھی. جب ٹیم کو لانچ کیا گیا تو ان کی یونیفارم لانچ کی گئی تھی, لیکن میری ہمدردیاں کوئٹہ گریڈیٹ کے ساتھ بھی ہیں. اچھا بھی ہیں, ہاں بھی ہیں. اچھا کہ آپ نے بھی لگا دیا. میری بڑی دلی خواہش ہے کہ ٹرافی جو ہے نا وہ کوئٹہ جائے, کوئٹہ کے عوام اس ٹرافی کے ساتھ جلوس میں نکلے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے حالات تھے نا, جو دہشت گردی اور جس طرح خوف کی فضا, خوف و ہراس کی فضا, اس میں ایک بڑی اچیومنٹ یہ معلوم ہوتی ہے. اور باتیں جو ہیں انہوں نے کہیں عبدالقادر نے, ان میں بھی وزن ہے, اور آئندہ میرا خیال ساری صورتوں چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا, اس کا خیال رکھا جائے گا. ایک بات, دوسری بات مجھے دیکھیے نظم سیٹھی کے صاحب کی یہ بات پسند آئی کہ پاکستانی قوم جو ارادہ کرتی ہے وہ حاصل کر لیتی ہے. دیکھیے پاکستانی قوم, جب ہم نے پاکستان حاصل کیا دنیا بھر میں کہا تھا یہ چلا نہیں پائیں گے, ہم نے چلا کے دکھا دیا, چل رہا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے ایٹمی طاقت, وہ سمجھتے ہیں ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے تھے, ایٹم بم بنا کے دکھا دی. میزائل ٹیکنالوجی وہ ہم نے جناب اچیو کر کے دکھا دی. اور اب دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر بڑا پوٹینشل ہے, اور ہم کچھ نہیں کہا, ہم اس میں کوئی نہ کہیں خرابی کرنے میں لگے ہوئے. تو ہم جو چاہیں کر کے دکھا سکتے ہیں, یہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد رکھنا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. بالکل. شامی صاحب, پنجاب اسمبلی نے ٹی وی چینلز پر جو جرائم اور مقدمات کو ڈرامائی تشکیل دے کر نشر کرنے کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس پر پابندی کی قرارداد متفقہ منظور کی. ہماری نون لیگ کی عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے قرارداد پیش کی, کسی نے مخالفت نہیں کی. اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وفاق ایسے تمام پروگرامز کو روکنے کے لیے کچھ کاوشیں کرے کہ ایسے پروگرام نشر نہیں ہونے چاہیے. جو ری انیکٹمنٹ ہوتی ہے, ڈراماٹائز کیا جاتا ہے جرائم کو اور ایسے واقعات کو. دنیا بھر میں یہ جو سٹوریز دکھائی جاتی ہیں نا, یہ جاسوسی کی کہانیاں ہوتی ہیں جہاں مجرموں کو پکڑتے ہیں, ان کا تعاقب کرتے ہیں, اور اس طرح سے پھر مجرم جو ہے نا ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ قانون کی طاقت جو ہے وہ آپ کو دبوچ لیتی ہے, پکڑ لیتی ہے. مگر پاکستان میں جس طریقے سے یہ شو دکھائے جا رہے ہیں, بڑا بونڈا پن ہے, اس سے تشدد پھیل رہا ہے, اس سے بچے جو ان کے ذہن خراب ہو رہے ہیں, اور یہ پرائم ٹائم میں دکھائی جا رہی چیز. پہلے تو پیمرا جو ہے اس نے یہ ہدایت جاری کی تھی ہمارے افسار عالم صاحب نے کہ یہ 11 بجے سے پہلے یہ شو نہیں دکھائے جا سکتے. اب پنجاب اسمبلی کی قرارداد جو ہے اس کی روشنی میں تو بالکل ان کو بند کرنا چاہیے. اور ایک بات, دوسری بات میں تو اس سے جاؤں گا, جو ڈرامے ہیں دکھائے جا رہے ہیں ان کے موضوعات کیا ہے؟ وہ رشتوں کی تقدیس کو ختم کر رہے ہیں, وہ حیا کو ختم کر رہے ہیں, وہ ہماری ویلیوز کو ختم کر رہے ہیں. کئی ڈرامے ایسے ہیں اور ان پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف سیاست میں نہ الجھے رہے ہیں. تو پیمرا نے جو پہلا قدم اٹھایا تھا بہت اچھا تھا, اور جب سے افسار عالم آئے ہیں معلوم ہوتا ہے پیمرا کے
کی آنکھیں بھی ہیں, اس کے ہاتھ بھی ہیں. انہوں نے نوٹسز بھی جاری کیے ہیں, مجھے یاد ہے کہ ٹی وی چینل کو ایک ایسے ہی کرائم شو کے اوپر نوٹس انہوں نے جاری کیا ہے. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور ان کو تیزی کے ساتھ, طاقت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. اور یہ جو پنجاب اسمبلی کی قرارداد ہے, اب تو دیکھیے سب سے بڑے صوبے نے اتفاق رائے سے مطالبہ کیا ہے. اگر اس کو یکسر آپ مسترد تو نہیں کر سکتے, بالکل اس پر تو دھیان کرنا پڑے گا, اور پیمرا کو جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پابندی لگا دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. ناظرین, پاکستان میں جو موبائل فون استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان پر ٹیکسوں کی بھرمار کیوں ہے, یہ بڑا اہم موضوع ہے, اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ایک بڑا اہم ایشو ہے جو ہمیں روزمرہ معاملات میں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے ان لوگوں سے جو موبائل استعمال کرتے ہیں, انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹیکسوں کی بھرمار ہے, 100 روپے کا کارڈ جو ہے وہ چارج کرواتے ہیں, کچھ بھی نہیں پلے بچتا. شامی صاحب, اس اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد اسلم حیات صاحب, چیف کوآپریٹ افیئرز اینڈ اسٹریٹجی آفیسر ٹیلی نار. آپ ورلڈ بینک کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں وابستہ, بنگلہ دیش میں بھی سروسز دی ہیں, اور جو پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ بھی 2002 میں وابستہ رہ چکے ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. جی سر, آپ کچھ کہہ رہے تھے. حضور اسلم صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو ٹیکس ہے ان کی تفصیل ذرا بیان کریں گے آپ, کہ کس کس طرح کے ٹیکسز جو ہیں یہ اس سیکٹر پہ لگے ہوئے ہیں, اور جو کنزیومر ہے, جو صارف ہے, اس کی تو بیچارے کی کمر ٹوٹ رہی ہے ان ٹیکسز سے. جی جی بالکل, آپ نے درست فرمایا سر. جو اوورال سیکٹر پہ ٹیکسز ہے وہ تو بہت زیادہ ہے, لیکن اگر میں صرف کنزیومر کی بات کروں تو کنزیومر سب سے پہلے جو ہے ٹیلی کام سروس کے لیے ایک فون خریدتا ہے, اس پہ 300 سے 1000 روپے کا ٹیکس ہے. اس کے بعد وہ آ کے ہم سے سم لیتا ہے, 250 روپے کا اس پہ ٹیکس ہے. اس کے بعد جیسے ہی وہ سم فون میں ڈالتا ہے تو ایک IMEI ٹیکس ہے, وہ بھی 3 سے 1000 روپے کا ہے. تو فون پہ پہلی ہیلو کرنے سے پہلے پر بھی ٹیکس ہے. جی جی 250 روپے سم خریدنے پہ ٹیکس ہے, تو 2250 روپے جو ہے وہ پہلی ہیلو کرنے سے پہلے وہ ٹیکس دے چکا ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ 100 روپے کا اگر وہ لیتا ہے, لوڈ کرواتا ہے کارڈ, تو اس پہ 14 روپے جو ہے یا 14% جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ایڈوانس انکم ٹیکس لے لیتی ہے, بے شک وہ ٹیکس پیئر ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ باقی استعمال کرتا ہے تو جی جی ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, اور اس کے بعد 19.5% جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا ٹیکس ہے. اچھا, یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس ہے, اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو پھر تو یہ ڈیڈکشن ہو جاتی ہے, واپس مل جاتا ہے سر, وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے بالکل. لیکن اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں, آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں. جی سر ٹھیک ہے فرمائیں. اچھا, یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ ایک وائس میں تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہے, آڈیو کا ڈیلے ہے, آپ بات پوری کیجئے. ہاں جی جی سر, اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر تو آپ ٹیکس پیئر ہیں, اور جو کہ ہمارے آپ کو پتا پورے پاکستان میں 1% جو ہے وہ ٹیکس پیئر ہیں, اس لیس دین, وہ تو آپ کو ریفنڈ ہو جاتا ہے, اور وہ ظاہر ہے وہ اس کو کلیم بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو اسٹوڈنٹ ہے یا جو کوئی خاتون خانہ ہے یا جس کی انکم جو ہے وہ ٹیکسیبل نہیں ہے, اس سے بھی ٹیکس کٹتا بھی ہے اور اس کو ریفنڈ بھی نہیں ہوتا اور ایڈجسٹ بھی نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ خاصی زیادتی ہے غریب آدمی کے ساتھ. اچھا, جو صوبائی حکومت کا ٹیکس ہے وہ کچھ 19.5% ہے. جی جی بالکل, ٹیلی کمیونیکیشن پہ سندھ میں 18 ہے, پنجاب میں 19 ہے, 19.5. مگر یہ ایڈجسٹیبل نہیں ہے. نہیں سر, یہ تو سیلز ٹیکس ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ دیکھیں, یہ جو مجموعی طور پر میرا خیال کوئی 23.5% میرا خیال ہے جو ٹیکس دینا پڑتا ہے کال کرنے پر. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 100 روپے کی بات ہو رہی تھی نا, تو 100 روپے میں ابھی تک جنہوں نے بتایا صوبائی اور وفاقی ٹیکس ڈال کے وہ 33% بنتا ہے. نہیں, 23%, 14% فیڈرل گورنمنٹ, 19.5 100 روپے میں. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ اس سے آپ کی جو سیل ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے؟ لوگ تو بل بلا رہے ہیں اس کے اوپر.
جی بالکل، کیونکہ جیسے ہی وہ اپنا کارڈ لوڈ کرتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ کتنا ڈیڈکٹ ہوا گیا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو 1/3 کٹ رہا ہے اس میں کہ جو اس کی ویلیو ان کو نہیں مل رہی، اور وہ 1/3 obviously اگر وہ یہ ٹیکسز نہیں ہوتے تو وہ زیادہ سروسز استعمال کرتے، جس کا obviously ان کو بھی زیادہ فائدہ ہوتا، تو وہ 1/3 نکل جاتا ہے ان کی انکم میں سے۔ تو کوئی حکومت سے آپ نے بات کی کہ وزارت خزانہ سے یا صوبائی حکومتوں سے کہ بھائی آپ کوئی یہ تو ان سے آپ کی بات ہوئی کہ اس پر کوئی خدا خوف کرے؟ جی بالکل سر، مسلسل ہم لوگ ان سے انگیج ہیں، پچھلے 2-3 سال سے اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ کنزیومر کے اوپر ٹیکسز پہ، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کنزیومر کی کوئی اپنی وائس نہیں ہے، وہ بھی ہمیں ہی بات کرنی پڑتی ہے، کنزیومر ایسوسی ایشن اس پہ بات نہیں کر رہی، اس پہ باقی یہ نکل رہا ہے کہ کنزیومر جو وہ پستا جا رہا ہے۔ اب 2012-13 میں ایڈوانس انکم ٹیکس 10% تھا، جو بڑھا کے پہلے 15 کیا گیا اور اب 14 پہ آ گیا، اسی طرح جو سیلز ٹیکس ہے وہ بھی 16 سے 19.5 پہ چلا گیا، تو آپ کی جو لگژری سروسز ہیں اس پہ ٹیکس جو ہے وہ کم ہے، اور موبائل سروسز جو ہیں اس پہ ٹیکس ان سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو اسلم صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس چارج کیا جاتا ہے ٹیلی کام صارف کے اوپر دنیا بھر کی نسبت؟ عجیب، دنیا بھر میں جو پاکستان ہے وہ اس وقت دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے ٹیکس کے اوپر۔ پہلے نمبر پہ تقریباً جو کنزیومر ٹیکسز ہے، جی پہلے نمبر پہ ٹرکی ہے سر۔ اچھا، تو ٹرکی کی تو دیکھیں نا، ٹرکی کی تو آمدن جو ہے پر کیپیٹا انکم بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ہاں، اور ہمارے ہاں تو ٹرکی کے مقابلے میں اور بھی سہولتیں ہیں نا، اس میں اور بھی سہولتیں ہیں، کیونکہ ان کو آپ کو جو ٹیکس کٹتا ہے اس کی سیوک سروسز بھی ملتی ہیں، ہمارے یہاں تو ٹیکس چلا جاتا ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی سروس نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے جناب، ہم اس میں یہ جو آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ تو دراصل ہمارا غم ہے جو آپ جس کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ جناب محمد شریک ہیں، آپ تشریف لائے اور سادہ لفظوں میں معاملے کو بیان کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی آپ اندازہ لگائیے کہ جس سیکٹر جو بے زبان سیکٹر ہوتا ہے، اب وہ اس پہ حکومت لاتی چلی جاتی ہے، بوجھ لاتی چلی جاتی، اب انٹرنیٹ جو ہے اس کا استعمال جو کم ہوتا چلا جائے گا، اس کی ڈیولپمنٹ رکے گی، ٹیلی کام کمپنی جو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، انویسٹمنٹ متاثر ہوگی باہر سے، یہ مگر یہ دور رس چیزیں نہیں دیکھی جاتی، صرف ایک شارٹ ٹرم بینیفٹ رکھا جاتا ہے۔ جو بابو جو ہیں ٹیکس وہ جو بجٹ بناتے ہیں وہ ادھر سے کان پکڑ کے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ سرتاج عزیز صاحب کا جو انڈین ٹی وی کو انٹرویو تھا بڑی اہم اس میں گفتگو ہونی تھی، لیکن میں اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ تفصیلی موضوع ہے۔ پھر ذوالفقار مرزا صاحب کو رینجرز نے بلایا تھا، وہ بات بھی ابھی کرنی ہے، اور ان کو بلا لیا رینجرز۔ ہاں، انہوں نے زرداری صاحب تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے کیونکہ رینجرز اپنے یہ ہمارے کہتے ہیں نا ذوالفقار مرزا، اسی لیے تو بیان نہیں آئے گی۔ عزیر تو میرا بھائی ہے، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے تو آن ریکارڈ ابھی تک وہ قائل ہے اس کے اوپر، بالکل ہے اور قائم ہے۔ ہاں جی، اچھا، تو پروگرام وقت ناظرین یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور چیز بھی چھوٹا ہے، اور کئی معاملات رہ گئے شامی صاحب آج، لیکن وقت ختم ہو چکا، اور جو ہمارے پروڈیوسر ہیں وہ کار تھی بھائی وزیر اعلیٰ جو کے پی کے والے ہیں، ان کی لاہور میں کار، ان کی بیگم صاحبہ یہاں آئی جن گاڑی جو ہے یہاں چیک ہوئی تو معلوم ہوا یہ تو آئی جی پولیس کی گاڑی ہے، ایکسائز کا ناکہ تھا وہاں، اور ٹی وی چینل سے شور مچا دیا اس میں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑی جو ہے، اور وزیر ان کے جو تھے غنی صاحب، کیا عثمان غنی جو ذیشان رانجھا صاحب ہیں، ایٹیو، نہیں ان کے جو وزیر تھے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات یا مشیر اطلاعات ہیں جو، وہ یہ مشتاق غنی، مشتاق غنی، ہاں سلمان غنی صاحب تو ہمارے وزیر ہیں، تو مشتاق غنی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم تو یہ گاڑی لیتے ہیں سرکار سے، پول سے، اب کس کی گاڑی آ گئی وہاں سے کیا پتا۔ اب دیکھیں، اب اجاز رائی صاحب کا فون آ گیا کہ پروگرام بند کر دیں، آپ کی مہربانی، وقت اوپر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کل بات کرتے ہیں اس پہ ناظرین تفصیل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔